تشریف لا کے اپنی حاضری پیش کر دینے بزم چراغ مصطفیٰ Nama
رسول زمان تیرے میلاد کے ہیں زمان تیرے میلاد کے ہیں زمان نور نور ہو گیا آسمان اے رسول زمان اے رسول زمان اے رسول زمان اے رسول جناب مصطفیٰ اٹک شہر تو تشریف لائے سن اپنی حاضری پیش کر رہے سن میں تمام میلاد پارٹیاں دے صدر جڑے انہوں نے خدمت گزارش کر سن تشریف لیا کے کہ بلا پیر صاحب کو دو انعام اپنا اپنا وصول فرمان نعت کونسل اکھوڑی دے تمام اراکین دی طرفوں تشریف لیاندے نے بزم فیضان اولیاء مقت صدر بزم فیضان اولیاء اگر تشریف لیاندے نے بزم مصطفیٰ سنجوال تو تشریف لیاندے دے صدر بزم عاشقان مصطفیٰ اس تو بعد تشریف لیاندے نے انجمن فداہین مصطفیٰ میلاد پارٹی بوٹا انجمن فداہین مصطفیٰ اس تو بعد تشریف لیاندے نے انجمن فداہین مصطفیٰ جونیئر چھوٹے بچوں کی پارٹی کیونکہ ٹائم نہیں قلت کی وجہ نال ذرا بچے جڑے کچھ پارٹیاں ہونا ٹائم نہیں دیتا ذرا کیونکہ چھوٹے انجمن فداہین بھائی جان ذرا سائڈ کر دیں کیمرے جونیئر اس تو بعد تشریف لیاندے نے انجمن علماء غوث الورا ٹوک موچیاں انجمن علماء غوث الورا ٹوک موچیاں اس تو بعد تشریف لیاندے نے نعت کونسل آستان عالیہ قادریہ پیر آغا جی سرکار دے صدر ماشاءاللہ اس تو بعد تشریف لیاندے نے انجمن فداہین حسنین ٹوک عبدالرحمن شہید بوٹا انجمن فداہین حسنین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس تو بعد تشریف لیاندے نے بزم چراغ مصطفیٰ اٹک شہر بزم چراغ مصطفیٰ اٹک شہر ماشاءاللہ راجہ رفاق خان صوبینہ دی تشریف آوری تے اسی انتہائی ممنون تے مشکور ہیں ماشاءاللہ انجمن بزم چراغ مصطفیٰ اٹک شہر میں انتہائی ادب لال ایک دفعہ پھر سارے شرکائے جلوس بزرگ نوجوان بچے جتنے بھی تشریف لے آئے ہو سارے دا شکریہ ادا کر اتنے تشریف رکھو بیٹھو آدمی اٹھے کوئی نہیں کہ بلا پیر صاحب چند ہدایات دے سن انہاں ہدایات نے مطابق جلوس آرام نال سکون نال امن نال چند کلمات کہ بلا پیر صاحب فرما کے دعا فرما سن دعا تو بعد پھر جلوس دا افتتاح بار جلوس چل سی جس طرح پیر صاحب ہدایات دے سن انہاں ہدایات نے مطابق انشاءاللہ العزیز انتظامیہ نال پورا انشاءاللہ تعاون کرنے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چھوٹے بہرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين محترم جناب خان رفاقت خان صاحب دیگر جتنے بھی معزز علماء کرام اور جو معززین شہر میلاد کمیٹیوں میں جتنے بھی عہدیدار ممبران تشریف لے کے آئے ہیں میں آپ تمام کو آج کے اس مبارک دن کی اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ آپ لوگوں نے آج اللہ کے پیارے محبوب نبی کے دن کو منانے کے لیے جس جوش اور جذبے کا اظہار کیا ہے، ایک مسلمان کے دل کے اندر اگر یہ جوش و جذبہ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میں کتنے دنوں سے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اکھوڑی کے نوجوان جس طریقے سے تیاریوں میں مصروف ہیں، جوش و جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تھوڑا سا حق ادا کر دیا۔ پورا حق ادا نہیں کیا ہم نے، تھوڑا سا حق ادا کر دیا کہ ہم اس پیارے محبوب نبی کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ نبی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس پیارے محبوب نبی کی امت سے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کسی اور نبی کی امت سے پیدا ہو جاتے تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ اس اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کی امت میں سے پیدا کیا۔ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ نعرے لگانے والے بہت ہوتے ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، لیکن غلام ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ غلام ہونے کا حق یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب نبی کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل کے ذریعے سے ہم اپنے سچے امتی ہونے کا حق ادا کریں گے۔ اگر ہم نے صرف نعرے لگا دیے، عمل نہ کیا، تو ہمارے نعروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اور اللہ کے محبوب نبی نے جن احکامات پہ عمل کرنے کا حکم دیا وہ ہر صورت میں ادا کرنے ہیں۔ آج یہ جو محفل میلاد ہم منا کے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو چراغا کیا ہے، یہ جو جھنڈیاں لگائی ہیں، یہ جو محنتیں کی ہیں، یہ جو راتوں کو جاگے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی بندے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کیا، کسی بندے کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کو راضی کرنے کے لیے یہ دن منا کے بیٹھے۔ ہمیں دنیا والوں سے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خطرہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کا نام لینا چھوڑ دو، یہ کفار کی فوج تمہارے سر پہ کھڑی ہے، خدا کی قسم اپنی جانوں کو نبی کے نام پہ قربان کر دیں گے، اپنی زبانوں کو نبی کے نام پہ چلنے سے نہیں روکیں گے۔ ہمارا پیغام محبت ہے، ہم نے محبت کا پیغام دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ آقا دو جہان جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، خود پتھر کھائے، زخمی ہوئے، زخم اٹھائے، لیکن کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو معاملات ہمارے ہم وہ معاف کر دیں گے، لیکن جو معاملات اللہ اور اللہ کے نبی کے ہیں ہمیں انہیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی توجہ کے لیے بہت توجہ چاہوں گا، آپ نے میری بات کو جو میں کرنے لگا ہوں اسے بڑے غور سے سننا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بدبخت نے، میں اسے بدبخت ہی کہوں گا، میرے بارے میں یہ درخواست دے دی ہے کہ یہ شخص جب سے اکھوڑی میں آیا ہے تو یہاں جلوس بھی ہونے لگ گئے ہیں، محفل میلاد بھی ہونے لگ گئی ہے۔ میں اپنے مریدین سے بھی کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ کاش میرا یہ پیغام اس بندے تک کوئی پہنچا دے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں رسول کا واسطہ ہے۔ رسول کو تو تم مانتے نہیں ہو، اللہ کو ماننے والے بھی ہو یا نہیں، لیکن میرا یہ تم سے التجا ہے کہ بروز قیامت جب مجھے اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیا جا رہا ہو تو تم کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کہ اے اللہ، یہ وہی بندہ ہے جس نے اکھوڑی میں جلوس تیرے پیارے محبوب نبی کی میلاد کا جلوس نکالنے کا آغاز کیا تھا۔ تو میں اس کو آج کے زندہ آج کے اس اجتماع میں بھی یہ کہتا ہوں کہ تمہیں واسطہ ہے اس اللہ کا، بروز قیامت جب میں اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیا جاؤں تو تم یہی بات اللہ کے حضور پیش کر دینا، اللہ میں نے اس بندے کو پہچان لیا، یہ وہی ہے۔ پھر تم اپنا بھی حشر دیکھنا اور میرا بھی۔ اور بدبختو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اس کے ذکر سے روکتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہوئے جلتے ہو۔ یہاں ایک عالم آیا، میں فساد والی بات کرنا نہیں چاہتا، ایک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ یہ جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ جو چڑھاوا کر رہے ہیں، یہ تو
تو فضول خرچی ہے. فضول خرچی دین میں منع ہے. دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی فضول خرچیاں کریں. اور میرے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، وہ عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، میں اسے مولوی کہتا ہوں، عالم نہیں مانتا اس کو. وہ خود کرائے کی گاڑی میں کم سے کم 7,000 روپیہ آنے جانے کا کرایہ دے کے آیا تھا. وہ فضول خرچی نہیں ہے جو اپنی ذات کے لیے وہ آیا ہے. اور ہم جو آقا تو جہان کے لیے محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے. تمہارے لیے فضول خرچی ہے، ہمارے لیے نہیں. اور آخری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا الحمدللہ. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ماں سوائے ایک انسان کے، ایک وردی والے. اللہ اس کو ہدایت دے. ابھی اس کے بعد جو آپ تمام لوگ ہیں، میری ایک بات گزارش سن لیجیے کہ وہاں پہ آستانے پہ جانا ہے، وہاں انشاءاللہ اسی طرح محفل سجائی جائے گی. اس نے اپنی طرف سے ہمارے اوپر پابندی لگائی، کوئی بات نہیں. میں آخری بات حدیث مبارکہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو ذرا کان کھول کے سننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو، مکہ کے اندر ایک یہودی تھا کافر، بڑا سخت گیر مشہور تھا، گالی گلوچ والا، سخت جان مشہور تھا، دین سے دور ہونے والا تھا، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام دے کے آؤ تاکہ یہ مسلمان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ صحابہ جو ہیں اس بدبخت کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. تو وہ بدبخت ایسا ہے کہ اللہ کے اوپر الزام تراشیاں، تمہارا اللہ کیسا ہے، ایسی نازیبہ زبان استعمال کرنا شروع ہو گیا کہ صحابہ کے دل جو ہے وہ گرمی سے، غصے سے پگھلنا شروع ہو گئے. تو تم کس اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ کون ہے، ہمارے تو بت ہیں، ہم بتوں کو ماننے والے ہیں، کون سے اللہ کی بات کرتے ہو. صحابہ کے دل جکڑے گئے، وہ واپس آ گئے، آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ بڑا بدبخت انسان ہے، وہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل پھر جاؤ اس کے پاس، اللہ کے دین کا پیغام دو اس کو. صحابہ آج کل ہماری طرح کے ہوتے تو کہتے ایک دفعہ ہو ہے نہیں بس، وہ پیر صاحب بہت ہے نا، وہ ہماری بات نہیں سنتا. صحابہ کی ذات پہ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے. اور یہاں تک ہوتا تھا کہ ایک غزوہ سے واپس آئے، زخموں سے چور چور ہیں، ابھی زخم تازہ ہیں، ہرے ہیں، دوبارہ جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو آقا دو جہان کے حکم پہ پھر وہ تلواریں لے کے باہر نکل آتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جسم تو پہلے ہی کٹے، آقا کی ایک آواز میں جان بھی قربان. تو وہ صحابہ دوبارہ چلے جاتے ہیں اس بدبخت انسان کے اوپر، جا کے پھر اسے دین کا پیغام دیتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا اللہ لوہے کا بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباش. وہ تمہارا اللہ سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، کیسا ہے، مجھے بتاؤ تم. صحابہ کرام پھر جکڑے جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں لیکن بولتے کچھ نہیں، واپس تشریف لے آتے ہیں. 2 دفعہ واپس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل دوبارہ اس کے پاس جاؤ، پیغام دو اس کو. اب صحابہ کی شان میں بھی قربان جاؤں، عشق والے ایسے کہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جی 2 دفعہ تو ہو ہیں، آپ تیسری دفعہ اس کو کیا کریں جا کے. یہ انکار تو ان کی زبانوں پہ نہیں تھا. واپس جاتے ہیں عشق کے مارے ہوئے، اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے تم دو آج تیسرا دن ہو گیا، تم پھر آ گئے ہو، وہ کون سے اللہ کی بات کرتے ہو، کس اللہ کی بات کرتے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارے آقا دو جہان نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو اللہ کے دین کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نام سنتے ہی آپ کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرنے شروع کر دیا. قرآن کی تفسیر میں درج ہے کہ جیسے ہی اس نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لفظ ادا کیے، اچانک آسمان پہ کالی بدلی آتی ہے اور اس میں سے بجلی چمکتی ہے اور اس بدبخت کو وہی پہ جلا کے خاک کر دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 دن مسلسل وہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا، اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا.
جب اس کی محبوب نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور اسے وہیں پہ بھسم کر کے رکھ دیا۔ آج یہ یاد رکھو، یہ جو لوگ محفلیں منانے والے ہیں، سنتیں ادا کرنے والے ہیں، بروز قیامت میں آپ تمام لوگوں کو خدا کی قسم یہ خوشخبری دیتا ہوں، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، مختصراً چونکہ ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے آستانے پہ، کہ جو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے ہیں، آپ کی محفلیں سجانے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جب محشر کا میدان ہوگا، تپش ہوگی، گرمی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ ماں باپ کو، نہ اولاد ماں باپ کو، نہ ماں باپ اپنی اولاد کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، قہر کی گرمی ہوگی، سایہ دار کوئی چیز نہ ہوگی، گرمی سے زبانیں لٹک رہی ہوں گی۔ اس وقت میرے آقا حوض کوثر پہ براجمان ہوں گے، چار کونے ہوں گے حوض کوثر پہ، اور پہلے کونے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ لوگوں کو جام میں پلا رہے ہیں، دوسرے کونے کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے جو آب کوثر کے جام لوگوں کو پلا رہے ہیں، تیسرے کونے پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو آقا جی کے امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے، چوتھے کونے کے اوپر مولا علی ہوں گے اور وہ آقا دو جہان کے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے والے، محفلیں سجانے والے، محفلوں میں آنے والے، یہ سن لو، ہم وہ خوش قسمت ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات میں امید کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، ہم وہ خوش قسمت ہوں گے کہ آقا دو جہان ہمیں اپنے دست مبارک سے ہمیں کوثر کا جام دے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ محفلیں سجا کے ہم اپنے طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم انسان کے اختیار میں، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، اندر تو آنا دور کی بات ہے، وہ دور سے گزار دیں گے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، نکلو نکلو ادھر سے، بھاگو ادھر سے، تمہارا کیا کام؟ یہ تو دیوانوں کی محفل ہے، یہ تو نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، تم تو عقل والے ہو، شعور والے ہو، تمہارا کوئی کام نہیں، نکلو آگے چلو۔ اور وہ ہمیں یوں دیکھتے ہوئے پاگل کہتے ہیں۔ ساتھ احسان مانتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اکھوڑی شہر کے اندر، اور میں یہ آپ لوگوں کو آج نوید سناتا ہوں، نوید سناتا ہوں کہ ہر آنے والا سال اس سال سے بہتر ہوگا، گزرے ہوئے سال سے بہتر ہوگا۔ اب چند گھرانوں پہ مساجد کے اوپر چراغاں ہوا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آئندہ آنے والے سال یہ بازار دلہن کی طرح سجے ہوں گے، آشکار مصطفیٰ کے گھر دلہن کی طرح سجے ہوں گے، وہاں چراغاں بھی ہوگا، وہاں جھنڈیاں بھی لگائی جائیں گی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، وہ اپنے پیسوں کو بچا کے رکھیں، بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، بے دریغ پیسہ لٹاؤ گے، اڑاؤ گے، وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ جو ہم اپنے پیارے محبوب نبی کا یوم ولادت عقیدت کے ساتھ منائیں، اس کے اوپر خرچ کریں، وہ فضول خرچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فضول خرچی کی توفیق عطا کرتا رہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق عطا کر کے رکھ، ہم تیرے اور تیرے پیارے محبوب نبی کے اوپر اپنا جان، مال، باپ، آل اولاد، جائیداد، ہر چیز قربان کر کے رکھ دے۔ اللہ جو اس کام میں نہیں آنا چاہتے انہیں اس کام سے دور رکھ، جن کے دل میں تو نے عشق ڈالا تو انہیں ہمارے قریب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا پروگرام کچھ اس طریقے سے ہے کہ اصل انتظامیہ بڑا دامن ہے۔ सेंटर में आओ, सेंटर में आओ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਓ ਸਰ ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਲਗੋ ਜੀ मोचियाँ अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा गुलामान गौसुल वरा लोक मोचियाँ इस तो बाद तशरीफ लांदे ने नात कौंसल आस्ताना आलिया कादरिया पीर आगा जी सरकार इस तो बाद तशरीफ लांदे ने अंजमन फिदाइन हसनैन लोक अब्दुर्रहमान शहीद बूटा सारू खला ना एक मिनट साइड गड्डियाँ बताने हाँ मन से दे हाँ मन से दे आओ सर आओ तुसी आओ Gracias.